سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس جنگ میں شرکت کی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ حدیث سند کے منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں شرکت علامتی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ میں شرکت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں شرکت کرنا مقامات مقدسہ اور دیگر محارم کے دفاع میں تھا، خصوصاً جبکہ قیس عیلان ہی نے ابتدا میں ظلم کا ارتکاب کیا تھا اور مظلوم کی مدد کرنا تمام انبیاء اور مصلحین کا وصف رہا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس جنگ میں شرکت کیوں نہ کی؟ جواب: علامہ سہیلی نے اس کی علت یہ بتائی ہے کہ یہ جنگ کافروں کے درمیان تھی اور اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو اجازت نہیں دی کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے لڑائی کرے۔ حلف الفضول المطیبین حلف۔ سوال: حلف الفضول کا معاہدہ کب ہوا؟ جواب: یہ معاہدہ ماہ حرام ذی القعدہ میں ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ سوال: حلف الفضول معاہدہ کا سبب کیا بنا؟ جواب: یمن کے قبیلہ زبید کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا جسے عاص بن وائل نے خریدا اور قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ زبیدی نے قبائل کو مدد کے لیے پکارا مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ وہ جبل ابی قیس پر چڑھ گیا اور بلند آواز سے پکارنے لگا۔ اس کی آواز پر ہاشم، زبیر بن عبد المطلب کھڑے ہوئے۔ امیہ، مخزوم بن مرہ کے قبائل اکٹھے ہوئے۔ سنن کبریٰ بیہقی۔ سوال: کس کے گھر میں قبائل اکٹھے ہوئے اور کس بات پر معاہدہ ہوا؟ جواب: عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور اس بات پر معاہدہ ہوا کہ وہ سب ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کے لیے ایک ہوں گے تاکہ اس کا حق دلایا جائے۔ پھر یہ لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس مظلوم کا سامان چھین کر اس کے سپرد کر دیا۔ سوال: عبداللہ بن جدعان کون تھا؟ جواب: یہ قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتا تھا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا قریبی رشتہ دار تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ ان کی کنیت ابو زہیر ہے۔ کریم النفس آدمی تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اور مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کیا پوچھا؟ جواب: قیامت کے دن اس کا یہ جود و کرم اس کے لیے نفع بخش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ صحیح مسلم۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: اگر مجھے کوئی سرخ اونٹوں کا ریوڑ بھی دے تو میں وہ عہد توڑنا پسند نہ کروں۔ مسند احمد۔ سند صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی۔ سوال: والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ورثہ ملا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور والد سے آپ کو صرف 5 اونٹ، بکریوں کا ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی ام ایمن برکہ وراثت میں ملی تھی۔ سوال: جوان ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی مبعوث کیا تو اس نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا، ہاں، میں بھی چند سکوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری۔ سوال: زمانۂ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت کون تھا؟ جواب: عبداللہ بن صائب اور ان کے والد صائب بن ابی صائب۔ قیس بن ابی صائب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر کہاں گئے؟ جواب: 2 مرتبہ خمیس مشیط یمن یا شام تشریف لے گئے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کون سا غلام آپ کے ساتھ تھا؟ جواب: میسرہ۔ سوال: حضرت خدیجہ کے پاس کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا؟ جواب: چچا ابو طالب نے کہا خدیجہ کے پاس جاؤ، وہ تمہارے بارے میں سبقت کرے گی۔ کسی نے یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتا دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوگنی تنخواہ دوں گی۔ سوال: خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اجرت مقرر کی؟ جواب: اجرت 4 اونٹنی مقرر کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بازار میں سامان لے کر گئے؟ جواب: بصرہ کے بازار میں۔ یہ شہر مکہ مکرمہ سے تقریباً 1600 کلومیٹر شمال میں ہے۔ دوسرے تاجروں کے مقابلے میں دوگنا نفع ہوا۔ سوال: میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی کون سی باتیں بیان کی؟ جواب: صدق گوئی، امانت داری، اخلاق حسنہ کے متعلق باتیں بیان کی۔ پوائنٹ فرسٹ: بصرہ میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تو نستورا راہب کہنے لگا اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پوائنٹ سیکنڈ: دھوپ کے وقت 2 فرشتے آپ کے سر پر سایہ کر دیتے ہیں۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا پہلو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جواب: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر خود دیکھا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سوال: میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ توحید کے بارے میں کیا بیان کیا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سودا میں تنازع ہو گیا۔ اس آدمی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت منہ پھیر لیتا ہوں۔ اس شخص نے سن کر کہا یہ شخص نبی ہے۔ ہمارے علماء نے اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ مجموع الزوائد ہیثمی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس کے سامنے مذکورہ واقعات بیان کیے؟ جواب: چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے سامنے۔ خدیجہ: اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ مجھے بھی علم ہے اس امت میں نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس نبی کا زمانہ آ چکا ہے۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ نے کس کے ذریعے پیغام نکاح بھجوایا؟ جواب: سہیلی نفیسہ بنت امیہ۔ سوال: بوقت نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 25 سال۔ سوال: حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 40 سال۔ سوال: نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ولی کون تھا؟ جواب: بعض روایت میں والد خویلد کا ذکر آتا ہے جبکہ صحیح روایت کے مطابق اس کے پوائنٹ فرسٹ والد خویلد جنگ فجار میں مارے گئے تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ: چچا عمرو بن اسد۔ پوائنٹ تھرڈ: ابن اسحاق کے مطابق بھائی عمرو بن خویلد۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں نے کتنا مہر دیا؟ جواب: 20 اونٹنی۔ سوال: خطبہ نکاح کس نے دیا اور کیا خطاب کیا؟ جواب: ابو طالب نے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے جوابی خطبہ دیا۔ بے شک محمد اگر
بے شک محمد کا اگر قریش کے کسی بھی جوان سے موازنہ کیا جائے تو یہ اس پر شرافت و نجابت اور فضل و عقل میں فائق ملیں گے۔ اگرچہ ان کے پاس مال کم ہے تو مال ایک ڈھلتی چھاؤں اور آنی جانی چیز ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد سے شادی کرنے میں رغبت رکھتے ہیں اور خدیجہ بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ یہ سن کر خدیجہ کے ولی نے کہا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کریم النفس انسان ہے جن کی مثال ملنی ناممکن ہے۔ پھر خدیجہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ فتح الباری۔ تعمیر کعبہ میں شرکت اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ سوال: تعمیر کعبہ میں شرکت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 35 سال۔ سوال: تعمیر کعبہ کا سبب کیا تھا؟ جواب: اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بلندی 9 ہاتھ تھی اور اوپر چھت نہ تھی۔ کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ زمانہ جہالت میں لوٹ لیا۔ اسے ایک پشت زمین پر پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ اس کے ہر طرف سے پہاڑ تھے، اس لیے وہ ہر وقت سیلاب کی زد میں رہتا تھا۔ پانی اونچا ہو کر بیت اللہ میں داخل ہو جاتا تھا، دیواریں پھٹ جاتی تھیں اور گر جانے کا ڈر رہتا تھا۔ سوال: خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے قریش نے رقم کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ جواب: بیت اللہ کی تعمیر کے لیے صرف حلال رقم ہی استعمال ہوگی۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سوال: بیت اللہ کو شہید کرنے کی ابتدا کس نے کی؟ جواب: سب لوگ ڈر رہے تھے، تاہم ولید بن مغیرہ نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں گری تو تمام لوگوں نے گرانا شروع کر دیا اور ہر قبیلے کے لیے الگ سے حصے مقرر کیا گیا تھا۔ سوال: تعمیر کعبہ کے وقت کس چیز میں اختلاف ہوا؟ جواب: حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا۔ ہر قبیلے نے کہا کہ ہم اٹھا کر اس کی جگہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ سوال: حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے کس بات پر اتفاق ہوا؟ جواب: قریش کا سب سے عمر رسیدہ آدمی اس کا فیصلہ کرے گا۔ وہ آدمی خالد بن ولید کا چاچا ولید بن مغیرہ مخزومی تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جو شخص باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ سوال: سب سے پہلے باب شیبہ سے کون داخل ہوا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی مشیت سے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ سب لوگوں نے کہا جاء الامین، امین آ گئے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بصیرت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ لیا جائے اور سب سردار مل کر اس چادر کو اٹھائے اور جب حجر اسود کی جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے اس کی پہلی جگہ پر رکھ دیا اور اس کے اوپر سے کچھ تعمیر کر دی۔ سوال: واقعہ حجر اسود کے کچھ نتائج بتائیں۔ جواب: پوائنٹ فرسٹ، لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان الامین کہنا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت فرمائی تھی۔ پوائنٹ سیکنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کیا۔ پوائنٹ تھرڈ، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا تجربہ ہو جائے اور آپ کی کوشش ہر جہت میں کارگر ہو۔ حمص، قریش کی بدعت۔ سوال: حمص کے کیا معنی ہے؟ جواب: شدت اختیار کرنا۔ حمص اور متحمس متشدد شخص کو کہتے ہیں، یعنی جو شخص دین میں اپنے لیے تشدد اختیار کرے۔ سوال: حمص کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب: قریش سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حرم کے باسی ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، لہٰذا کسی عربی کی وہ قدر و منزلت نہیں جو ہماری ہے۔ قریش نے حرم مکہ کی اضافی تعظیم کے لیے یہ
طے کیا تھا کہ وہ عرفہ کی رات حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، اور اس سلسلے میں وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے بیٹے اور بیت اللہ کے باشندے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مکہ مکرمہ میں بعد از نبوت۔ آفتاب عالم کا ظہور جبل فاران سے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ظہور کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جواب: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال ہوئی تو بسا اوقات ایک روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی، روشنی اور مختلف آوازیں سنتے تھے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس مقصد کے لیے تشریف لے جاتے تھے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ سوال: پہلی دفعہ فرشتہ وحی جبریل علیہ السلام کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے؟ جواب: سوموار کے دن 21 رمضان المبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 40 سال بعد فیہ ولدت و فیہ انزل علی، شمسی اعتبار سے 10 اگست 610 عیسوی۔ سوال: پہلی وحی کے الفاظ کیا تھا؟ جواب: اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدا 5 آیات۔ سوال: وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لائے؟ جواب: حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس۔ سوال: وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، شانے لرز رہے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا، مجھے لحاف اوڑھا دو۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی؟ جواب: اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتے جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کسبی معاش کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ الرحیق المختوم۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہاں گئے؟ جواب: چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس، جو عبرانی زبان جانتے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان میں لکھ لیتے تھے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ورقہ نے کیا کہا؟ جواب: یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں قوی ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ وہ کہنے لگے، ہاں، جو بھی تم جیسا پیغام لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی، مخالفت کی گئی اور اسے تکلیفیں سہنا پڑی۔ اگر مجھے تمہاری اعلان نبوت کا دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا اور ساتھ دوں گا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔ صحیح البخاری۔ سوال: کتنا عرصہ وحی رکی رہی؟ جواب: سیرت نگاروں کا موقف مختلف ہے۔ 6 ماہ 40 دن۔ وحی چند دن منقطع رہی۔ نوٹ: وحی رک جانے کے بعد آپ پریشان ہوئے، کئی دفعہ ارادہ کیا کہ کسی پہاڑی کی چوٹی سے کود جاؤں۔ علامہ البانی نے اس بات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: امام زہری کے اوپر
اس کی بلا سند ہے۔ ثانیاً، خودکشی انبیاء کی شان کے خلاف انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ سوال، وحی کے کتنے طریقے ہیں؟ جواب، حافظ ابن قیم نے وحی کے 7 طریقے بیان کیے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، سچا خواب۔ پوائنٹ سیکنڈ، کبھی فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کبھی فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی مشابہ صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، وہی گھنٹی کی ٹن ٹن کی مانند آتی تھی، یہ صورت بہت سخت ہوتی۔ پوائنٹ ففتھ، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے، ایسا صرف 2 مرتبہ ہوا، جبکہ سورہ نجم میں وضاحت موجود ہے۔ پوائنٹ سکسth، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست وحی کرنا شب معراج کے موقع پر۔ پوائنٹ سیونتھ، اللہ تعالیٰ کی فرشتے کے واسطے کے بغیر اور اسلام بغیر براہ راست کلام کرنا، جس طرح وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت کیسے ہوتی تھی؟ جواب، وحی کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ چمک اٹھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی زمین پر گھٹنے ٹیک دیتی تھی۔ صحیح بخاری۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی اور میری ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے اس کے ٹوٹ جانے کا خوف محسوس ہوا۔ دعوت دین اور اس کے مراحل۔ سوال، دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مراحل ہیں؟ جواب، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسلامی دعوت کے 4 مراحل بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت دینا، ابتدائی 3 سال۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت لیکن لڑائی سے پرہیز کرنا، ہجرت مدینہ تک جاری رہا۔ تیسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت لیکن لڑائی سے پرہیز کرنا۔ پوائنٹ فورتھ، اعلانیہ دعوت۔ تیسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت دینا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، صلح حدیبیہ تک جاری رہا۔ چوتھا مرحلہ اعلانیہ دعوت اور ہر اس شخص سے ڈٹ کر لڑنا جو اسلامی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ سوال، دوسری وحی کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب، یا ایھا المدثر قم فانذر، سورہ مدثر۔ خفیہ دعوت، ابتدائی 3 سال۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔